انہوں نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور آئندہ کے لیے بھی اب کوئی نظریہ ضرورت کا سہارا نہیں لے سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے وہ دن جب عدالت عظمیٰ نے یہ یونانیمس فیصلہ دیا، اس دن کو پاکستان کی تاریخ میں آئین کی سربلندی اور پارلیمان کی سربلندی کا دن ہمیشہ منانا چاہیے، اور اس کو یادگار دن تصور کرنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، آج بھی آپ نے دیکھا اور پچھلے ایک ہفتے سے یہ ڈرامہ چل رہا تھا، اور کتنی ڈھلائی کے ساتھ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا خط آیا، کہاں سے آیا، اور اس میں اس کے ابھی تک کل بھی یہاں پر ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کل بھی وہ خط لہرایا اور کہا کہ یہ لے لی پرسوں جی یہ لے لیجئے، اور سیکرٹری صاحب کو کہا کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو دکھا دیں۔ نہ میں نے وہ خط دیکھا ابھی تک، نہ مجھے کسی نے دکھایا۔ یہ ہے وہ ڈرامہ اور جھوٹ اور فراڈ جو اس ایوان کے ساتھ نہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ میں زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ویسے تو ہم ملتے رہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے زعماء جناب آصف رضا زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی میری ملاقات مارچ کے اوائل میں ہوتی ہے۔ یہ 8 تاریخ کا جو فراڈ بیان کرتے ہیں، میری ان سے ملاقات تو اس سے کئی دن پہلے ہوتی ہے، اور ہم نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم انشاءاللہ اس بارے میں مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ہم آگے لے کے جائیں۔ چنانچہ 3 مارچ کو میاں نواز شریف میرے قائد نے مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کی، پیپلز پارٹی نے اپنے تائیں اپنی میٹنگ کی، اور ہم نے بڑے ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس تاریخ کی کرپٹ انکمپٹنٹ لیڈ بیک حکومت کے خلاف ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے۔ پھر ہم پی ڈی ایم میں گئے اور پی ڈی ایم میں اس کا فیصلہ ہوا، اور اس طرح 8 مارچ کو یہ قرارداد جمع کرائی گئی۔ جناب اسپیکر، یہ کہتے ہیں کہ یہ خط 7 مارچ کو آیا۔ جس طرح میں نے حقائق بتائے ہیں کہ ہماری میٹنگز اس سے کئی دن پہلے ہوئی اور ہمارے فیصلے اس دن کئی دن پہلے ہو چکے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کی مزید تہ میں نہیں جانا چاہتا۔ قوم کو، پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اس بات کا حق حاصل ہے، اس پارلیمان کے آنریبل ممبرز کے ایک ایک ممبر کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کیا، اور اگر یہ جھوٹ ہے جو یقیناً ہے تو پھر اس پارلیمان کے سامنے آنا چاہیے اور پوری دنیا کے سامنے آنا چاہیے، تاکہ یہ بحث اور یہ ڈیبیٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس لیے میں آج آپ کی توسط سے اس پارلیمان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بطور منتخب وزیر اعظم کے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے، وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی ہو، جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں، اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فی الفور
ہمیں اس میں قطعاً دیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے. اور میں آج جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے اور بلا خوف تردید ان قائدین کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے اگر ایک رتی برابر جناب اسپیکر اگر ایون این آئیوٹا آف اینی شیڈ آف ایویڈنس خدا نہ خواستہ آ جائے کہ ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے یا خدا نہ خواستہ بیرونی کسی طاقت کے ہمیں وسائل ملے جس طرح کے فورن فنڈنگ میں ثابت ہو چکا ہے، یہ اگر خدا نہ خواستہ ایک دھیلے کی کہیں یہ ثابت ہو جائے یا ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے تو میں یہاں پر آپ کو گواہ بنا کر اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں 1 سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا جناب اسپیکر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث آج ختم ہو جانی چاہیے. میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں ان کیمرہ سیشن کا میں انتظام کرا کے جناب کو میں اطلاع کروں گا. جناب اسپیکر میں ایک مرتبہ پھر اپنے جملہ قائدین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام اتحادی پارٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام باضمیر ارکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس سارے معاملے میں میری مکمل رہنمائی فرمائی. اور جناب اسپیکر بلا شبہ ہمیں اس موقع کے اوپر ہمیں ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا، تمام صحافتی اداروں، تنظیموں، پریس کلبز اور سول سوسائٹی کے ان آئین پرستوں، خوف اور لالچ سے بے نیاز ان افراد کو، ان جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ہمیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس وقت آئین اور قانون کا پورا ساتھ دیا اور یہ جمہوری عمل کو آگے بڑھنے میں پوری مدد کی. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر کی وکلا برادری، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت تمام بارز کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس بیٹل میں ہراول دستہ تھے اور انہیں ہر جگہ انہوں نے پوری طرح رہنمائی کی. اور جب موقع ملا تو پھر وہ سپریم کورٹ میں آج خود انہوں نے پٹیشن داخل کی، سپریم کورٹ نے خود سو موٹو ایکشن لیا. لہٰذا میں پورے ملک میں کہ طول و عرض میں پھیلے ہوئے لاکھوں وکلا حضرات کا میں اپنی طرف سے اور اپنے قائدین کی طرف سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر میں آتا ہوں بڑے اہم موضوع کے اوپر. میں نے یہ کئی مرتبہ کہا کہ قرض کی زندگی کوئی زندگی نہیں. زندگی وہی ہے انسان جو خود شبانہ روز محنت کر کے خون پسینہ بہائے اور خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. یہی پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں دیا، یہی سبق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ سے ہمیں دیا اور یہی قائد اور اقبال کا پیغام ہے. اس کے علاوہ کوئی سر اٹھا کے گلیوں اور محلوں میں چل نہیں سکتا. اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو ایک باوقار اور خود مختار قوم کی طرح رہنا ہے. اس کے بغیر ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ بے شک ان 4 سالوں میں یہ تمام ساتھی، یہ زوما ان کی بیٹیاں، ہماری بہنیں بیٹیاں جو یہاں بیٹھی ہیں اور یہ سب یہاں پر لوگ جنہوں نے جیلیں اپنا برداشت کی اور جھوٹے مقدمات یعنی چرس اور بھنگ جیسے جھوٹے مقدمات بنائے گئے. بتائیے کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ خدا داد ملک پاکستان میں اس طرح کی ظلم اور زیادتی اور چیرہ دستی ہوگی؟ مگر یہ ہوا اور
کس کی ناک کے نیچے ہوا, کس کی حکومت کے نیچے ہوا جو کہتا تھا کہ میں ایک نیا پاکستان لے کے آؤں گا جہاں پر انصاف کا بول بالا ہوگا. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ہر لحاظ سے اس قوم کا احترام کرنا ہوگا اور ان کا محافظ بننا ہوگا. نہ کوئی غدار ہے اور نہ کوئی غدار تھا جناب اسپیکر. اور میرا ماننا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کی جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے, معیشت کو آگے بڑھانا ہے, تو پھر ڈیڈ لاک نہیں ڈائیلاگ سے کام لینا پڑے گا. پھر جناب اسپیکر, زخم کو اوپر مرہم رکھنا پڑے گا. پھر مخاصمت سے نہیں مفاہمت سے کام لینا پڑے گا, پاکستان کے وسیع تر مفاد میں, اور تقسیم نہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ تفہیم سے کام لینا پڑے گا. یہی اب بھی پیغام اقبال نے دیا تھا, یہی پیغام حضرت قائد اعظم نے دیا تھا. اور جناب اسپیکر, تبدیلی باتوں سے نہیں آتی. اگر باتوں سے تبدیلی آنی ہوتی تو 4 سال میں تبدیلی کی ہوا ہمیں اس دنیا کے سب سے شاندار ترقی یافتہ ملک میں بدل دیتی. خدا جانے یہ کیسی تبدیلی کی ہوا چلی کہ ہر چیز برباد ہو کے رہ گئی, معیشت تباہ ہو گئی, معاشرہ تباہ ہو گیا, اور معاشرے کے اندر زہر گھول دیا گیا, جس کو میں آپ کو عرض کرتا ہوں جناب اسپیکر, اب سال لگ جائیں گے اس زہر آلودہ پانی کو صاف کرنے کے لیے, کئی سال لگ جائیں گے. اور وہ اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ ہم میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوگا تو ہم دوبارہ اس ملک کو اس کے اصل منزل کی طرف ہم لے کے جائیں گے. وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر مشکلات, مایوسی خدا نخواستہ ہمارا مقدر ہوگی. میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر, ہماری ملکی معیشت اس وقت انتہائی گمبھیر حالات میں ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ کل اور آج جو اسٹاک ایکسچینج اور ڈالر کے نیچے جانے میں اور روپے کے اوپر جانے میں اس مالک کا خاص کمال مہربانی ہے, اور یہ اتفاق اور اتحاد ان لیڈرز کا ہے, ان لوگوں کا ہے جنہوں نے آج ڈوبتی ہوئی کشتی کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں انت تک محنت کرنا ہوگی, ہمیں خون پسینہ بہانا ہوگا. یہ میں اپنے چھوٹے بھائی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے, مولانا اسد صاحب سے, اور جناب خالد صدیقی صاحب سے, اور اپنے بہت محترم بھائی جناب مینگل صاحب سے, اور جناب علی نواز شاہ, ان سے پہلے کو بیٹھے ہیں, علی نواز شاہ صاحب بیٹھے ہیں, مکشی صاحب بیٹھے ہیں, میرے بھائی حیدر ہوتی صاحب بیٹھے ہیں, اور وہ میرے بھائی داور صاحب بیٹھے ہیں, اور بگٹی صاحب بیٹھے ہیں, اور ان کے ساتھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں, اور بالکل ہم میں اتفاق ہے, اگر ہم نے اس ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانا ہے اور دریا کے پار لگانا ہے تو خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ کارگر نہیں ثابت ہو سکتا ماں سوائے اتحاد اتحاد اتحاد, محنت محنت اور محنت کے. اور اس کے لیے ہم سب اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائے, انتہائی عاجزی سے اس کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمت دے کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں. اور انشاءاللہ یہ حالت صورتحال بہت خراب ہے, لیکن اس مالک نے چاہا تو انت تک محنت سے یہ صورتحال ضرور بدلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ پیغام پنہا ہے, خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے. اس نظام زر کو جو ابھی دفن ہو چکا ہے, اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی جو انہوں نے 4 سال میں پیدا کیے ہیں, ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہم, جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے.
اور بھائی بس بھائی اور جناب اسپیکر سب کو یہ پتہ ہے سب کو، پلیز ذرا بات کرنے دیجیے. جناب اسپیکر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں آپ نہیں چاہتے کارروائی چلے؟ پلیز آپ نہیں چاہتے کارروائی چلے؟ جی آنریبل پرائم منسٹر. اور اس بند کا آخری شعر ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے کہ میں 300 ارب ڈالر لے آؤں گا اور میں 1 روپیہ اپنا تیل کی قیمت اوپر جائے گی تو اس وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، مر جائیں گے. تو پھر اگر خواہشوں کو خوبصورت شکل دینی تھی تو اس شعر میں اتنا ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. جی کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے کچھ فرمایا؟ آپ نے جی آپ نے کچھ فرمایا؟ آپ نے نہیں آپ بات کیجیے. جناب اسپیکر آپ کو یاد ہے کہ جی آپ کو یاد ہے کہ اسی فلور پر فرق یہ تھا کہ اس دن میں یہاں پر تھا اور سابق وزیر اعظم یہاں پر تھے اور میں نے کہا تھا اور آپ اس بات کے گواہ ہیں، پورا ایوان گواہ ہے، میں نے جی پلیز میں نے میثاق معیشت کی پیشکش کی تھی بڑی سوچ سمجھ کے، مگر اس کا جو حشر ہوا جناب اسپیکر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو پایا حقارت سے نہ ٹھکرایا جاتا تو آج پاکستان کی معیشت کا اتنا برا حال نہ ہوتا. اور پھر اس سے اگلے سال پھر میں نے دوبارہ میثاق معیشت کی پیشکش کی، اس کا بھی حشر نشر وہی ہوا جو میں نے 1 سال پہلے کیا تھا. اور جناب اسپیکر میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، اگر ان میں جذبہ ہوتا، اگر ان میں پاکستانیت کا جوش ہوتا اور اگر یہ زوم میں اور اپنے ایک ایروگنس میں نہ ہوتے تو اس پیشکش کو قبول کرتے تو آج کریڈٹ ان کو ملتا، پاکستان آگے جا رہا ہوتا اور آج لاکھوں لوگ آج بے روزگاری کے کنویں میں دھکیلے نہ جا رہے ہوتے. بہرحال وہ جناب اسپیکر وقت گزر گیا، مگر میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کن حالات سے دوچار ہے. جناب اسپیکر دل تھام لیجئے گا کیونکہ یہ فیکٹس ہیں، میں ان کو نہیں چھپا سکتا. قوم کو یہ فیکٹس مجھے آج بتانے ہیں. پاکستان بدقسمتی سے رواں مالی سال میں تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ خسارہ کرنے جا رہا ہے، بجٹ ڈیفیسٹ. اندازہ کیجئے 74 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ ہونے والا ہے. تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہونے والا ہے. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ جس کو جاری کھاتوں کو اردو میں کہتے ہیں، بدقسمتی سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تاریخ کا سب سے بڑا خدا نخواستہ ہونے جا رہا ہے. مہنگائی اپنے